آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم بیت المقدس کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے کہ بیت المقدس کو بیت المقدس کیوں کہا جاتا ہے، ہمارے لیے یہ اتنا مقدس شہر کیوں ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں پر اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی چونٹیوں سے کہا تھا کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ واقعہ اسی ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کے وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے اور حضرت زکریا علیہ السلام بھی بیت المقدس میں دفن ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ بیت المقدس میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہی ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا، یہ بھی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ فلسطین ہی میں یاجوج اور ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام دوران نماز ہی اللہ کے حکم سے آقا علیہ السلام کو مسجد الاقصی سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کروا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام مسجد قبل 3 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں لائے گئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے مسجد کون سی بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام بنائی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سی مسجد زمین پر بنائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر دوسری مسجد مسجد الاقصی بنائی گئی تھی۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، اور سن، تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، بس وہی مسجد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو
ارتداد کے فتنے اور دیگر کئی مشکلات سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اس کو رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا۔ شہادتوں کا یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی ہے۔ مسجد الاقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون زیتون سے، اور الطور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے اس سے استدلال کیا۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔